اور اس میں سب سے بڑے ذمہ جہاں وہ خود معاشرہ ہے جو توحید کے بارے میں اور دین کی بنیادوں کے بارے میں وہ اندھا ہوا، ان سے بھی بڑھ کر ذمہ دار وہ دین کے وہ علمبردار ہیں، دین کے وہ دائی ہیں جنہوں نے اتحاد امت کا غلط نعرہ لگایا، غلط عقیدے والوں کو مسلمان سمجھا اور غلط عقیدے والوں کی حمایت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ پھر اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی خلیق الرحمان صاحب، ان کے ایک دو ویڈیو کلپس ہم نے پہلے لگائے جس میں انہوں نے دو ٹوک طریقے سے موقف پیش کیا اور بہت زیادہ تنقید کی۔ آج ان کا ایک ویڈیو کلپ چلانے لگے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی، حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے۔ کیا گفتگو کی ہے؟ سکرین پر ان کا ویڈیو کلپ سماعت کیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اہل سنت علماء کرام کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈے گردش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ایجنٹ اور دیگر اس سے بھی سخت باتیں ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آج کا ویڈیو کلپ سماعت کیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہ یاد رکھیے، عقیدے کی حمایت اور مخالفت کا اثر جس طرح سماج پہ پڑتا ہے، عقیدے والوں کی حمایت اور مخالفت کا اثر بھی سماج پہ پڑتا ہے۔ آپ نے اچھے عقیدے والوں کی حمایت کی تو سماج کے اندر اچھا عقیدہ ہی پنپے گا، اور آپ نے غلط عقیدے والوں کی حمایت کی تو سماج کے اندر غلط عقیدہ ہی پنپے گا، اسی کو فروغ ملے گا۔ چونکہ وہ غلط عقیدہ رکھنے والے اگر آپ کے مقابلے میں سچا عقیدہ رکھنے والوں کے مقابلے میں ابھی تھوڑے ہیں، انہیں قوت اور اقتدار اور غلبہ اور تسلط حاصل نہیں ہے، تو وہ ایک حد تک آپ کے ساتھ نرمی کریں گے، بھائی چارے کا نعرہ لگائیں گے، لیکن اندر سے وہ صلح کے رنگ میں جنگ کریں گے۔ جیسے ہی وہ آپ پر مسلط ہو گئے تو پھر وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے، اور اس میں سب سے بڑے ذمہ دار جہاں وہ خود معاشرہ ہے جو توحید کے بارے میں اور دین کی بنیادوں کے بارے میں وہ اندھا ہوا، ان سے بھی بڑھ کر ذمہ دار وہ دین کے وہ علمبردار ہیں، دین کے وہ دائی ہیں جنہوں نے اتحاد امت کا غلط نعرہ لگایا، غلط عقیدے والوں کو مسلمان سمجھا اور غلط عقیدے والوں کی حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ماشاءاللہ امریکہ، جی یہ امریکہ سے لڑتے ہیں، یہ اسرائیل سے لڑتے ہیں، ان سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو وہ آپ نے وہ حمایت کی، آپ کی حمایت کی وجہ سے وہ معاشرے پر مسلط ہو گئے۔ جب مسلط ہو گئے پھر انہوں نے آپ کو بھی نہیں بخشا، آپ کو بھی نہیں بخشا۔ کہ عقیدے کی حمایت اور مخالفت کا اثر جس طرح سماج پہ پڑتا ہے، عقیدے والوں کی حمایت اور مخالفت کا اثر بھی سماج پہ پڑتا ہے۔ اچھے عقیدے والوں کی حمایت کریں گے، سماج میں اچھا عقیدہ پنپے گا، غلط عقیدے والوں کی حمایت کریں گے تو سماج میں غلط عقیدہ پنپے گا۔ یہ ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی خلیق الرحمان صاحب کا۔ اب آپ بتائیں، مفتی خلیق الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو کیسی لگی؟ ان کی باتیں ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہے کہ ہم جس طرح کے عقیدے کی، جس طرح کے لوگوں کی ہم سپورٹ کریں گے، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہمارے جو فین فالوئنگ ہے، وہ بھی اسی طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرے گی۔ کیوں؟ ان کی محبت ہمارے ساتھ، وہ ہمیں سمجھتے ہیں دین کا علم بردار۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم تو انہیں کو آئیڈیل مانتے ہیں، جو آئیڈیل مانتے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے آپ کے پیچھے لگ کر، آپ کی باتوں میں آ کر وہ بھی حمایت کریں گے، جس کا نقصان ہمیں ہوگا، اہل سنت کو ہوگا، اور فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کی آپ حمایت۔ مفتی صاحب کی بات سے، ہمارے موقف سے، ان کے موقف سے آپ کو کوئی بھی اختلاف ہو، آپ کومنٹ کے اندر مہذب طریقے سے اپنا اختلاف ذکر کیجیے گا۔ افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ گزشتہ جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ان کی مفتی صاحب کی، کل نہیں بلکہ پرسوں کی جو ویڈیو تھی مفتی صاحب ہی کی تھی، اس میں فیس بک پر اس طرح کے غلیظ کومنٹ کیے گئے، تربیت واضح ہو رہی تھی، مختلف باتیں تھیں۔ وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں وہ کومنٹس اور اسی طریقے سے جو پروپیگنڈے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیجئے، اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، ان الفاظ کا استعمال کیجئے جو اگر آپ کے لیے استعمال کیے جائیں تو آپ کو برے نہ لگے۔ کہ آپ کا جو بھی اختلاف ہے، آپ کا جو بھی ہماری جو موقف ہے اس سے اختلاف ہے آپ کو، یا آپ کا موقف کچھ اور ہے، آپ ضرور ذکر کیجئے، ہم نہیں روکتے، آپ ذکر کیجئے دو ٹوک طریقے سے، لیکن الفاظ وہ استعمال کیجئے گا خدا کے لیے کہ جن الفاظ کے ذریعے اگر وہ الفاظ آپ کی طرف ان کا رخ کیا جائے تو آپ کو برا نہ لگے۔ اور وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کو حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا قانون پاس ہو۔ حکومت سے ہم نے پہلے مطالبہ کیا، اب بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب کو ہٹ کرے، ان کی ریڈ لائن کو ہٹ کرے، تو اس کو سزا ہونی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو ترقیوں کی طرف لے جا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔